کہ پہلے اور پھر یہ جو آپ نے بڑی جنرس کنٹریبیوشن دی شوکت خانم کو، میں دونوں کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیالکوٹ بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری عزت کی، مجھے ایسا استقبال دیا، میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ آج یہ آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ وہ پاکستانی آپ سے بات کر رہا ہے جس کو اس وقت عمران خان موجود ہیں سیالکوٹ میں، سیالکوٹ بار کے وکلاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھیں عاصم نے بھی بات کی رول آف لا، کیونکہ مجھے موقع ملا کرکٹ کی وجہ سے، اور پھر میں نے یونیورسٹی برطانیہ میں بڑی ینگ عمر۔ اس وقت عمران خان سیالکوٹ میں موجود ہیں، سیالکوٹ بار کے وکلاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا اس موقع پر بات کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ میں سیالکوٹ بار کے وکلاء کا شکر گزار ہوں جنہوں نے شوکت خانم میموریل کینسر ریسرچ ہاسپٹل کے لیے ایک بڑی اور جنرس ایڈ دی، اس کے اوپر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مرے کالج سیالکوٹ میں طلبہ سے خطاب کیا، اور اب وہ سیالکوٹ بار پہنچے ہیں جہاں پر وہ وکلاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ جمعے کو 28 مارچ کو انہوں نے لاہور سے لانگ مارچ کا اعلان کیا اسلام آباد کی جانب، اور اس کے لیے وہ اس وقت پورے پاکستان میں موبلائزیشن میں اور لوگوں کو متحرک کرنے میں مصروف ہیں، اور یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان سیالکوٹ بار کے وکلاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ میں وکلاء کا شکر گزار ہوں جنہوں نے شوکت خانم ریسرچ ہاسپٹل کے لیے ایک بڑی جنرس امداد دی۔ خوشحالی آ جائے گی، میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، میں ایشین ٹائگر بنا دوں گا پاکستان کو۔ کیوں نہیں بنا ابھی تک؟ بن ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ ابن خلدون جو ماڈرن ہسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے، صرف ہمارے مسلمان دنیا میں نہیں، مغرب میں ابن خلدون کو ماڈرن ہسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا اپنا دین سٹڈی کیا، قرآن سٹڈی کی، اسلام کو سٹڈی کیا، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ یعنی کہ ایک انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جانوروں میں انصاف نہیں ہوتا اور ایک اصل انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے۔ اور انصاف اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے ہماری بہتری کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب آپ انصاف قائم کرتے ہیں، آپ اپنی بہتری کرتے ہیں۔ تو آج آپ وکلاء کھڑے ہیں سب یہاں، آپ کو حیرت ہوگی یہ چیز سن کے کہ مسلمان دنیا، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ کی ریاست میں۔ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے چیز کیا انہوں نے اسٹیبلش کی تھی؟ عدل اور انصاف۔ سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی تھی پہلی اسلامی ریاست کی، وہ انصاف پہ رکھی گئی تھی، اور رول آف لا۔ اور رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی اس کو سزا ملے گی، اور سب سے میری جو لاڈلی بیٹی اس کا نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر کمزور کے لیے ایک قانون، چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں، اور بڑا چور ڈاکہ مارے تو اس کو NRO مل جائے، یعنی اس کو پکڑانا چاہیے۔ سنیں پلیز، دیکھیں
بعد میں تقریر نہ رہی، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سننا، کیونکہ آپ کا ملک، ہمارا ملک آج ادھر کھڑا ہے، دو راہوں میں کھڑا ہو گیا ہے، ایک طرف تباہی ہے اور ایک طرف جد و جہد ہے اس پاکستان کی جس کے لیے بنا تھا، جو اس شہر کا عظیم ذہن ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو تصور دیا تھا پاکستان کا۔ اب دو طرف ہے، یا آپ ادھر جائیں گے، یہ چوروں کا ٹولہ جو اوپر مسلط کیا گیا ہے، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، پرائم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی، انڈر ٹرائل تھا وہ اور اس کا بیٹا، 16 ارب کے کیس پہ، ایف آئی اے کے جو نوکروں کے نام پہ چوری کا پیسہ نوکروں کے نام پہ آیا، سزا ہونے والی تھی اس کو۔ رانا ثناء اللہ کا اس کا اپنا وزیر کہتا ہے، وہ عابد شیر علی کا باپ کے، یہ اس نے 18 قتل کیے ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر ہے۔ ادھر جو لندن میں بیٹھا مفرور اور کنوکٹڈ مجرم، وہ فیصلے کر رہے ہیں ملک کے۔ ادھر تندراتا پیرا آصف زرداری جو ساری دنیا اس کو 10% یعنی چور سمجھتی ہے، وہ کیسے ملک کی کیا فیوچر ہو سکتی ہے؟ اگر یہ ملک کے اوپر بیٹھ گئے اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم جناب اپنے یہاں کام کرتے رہیں گے اور ملک بچ جائے گا، ہم پاکستان کے نعرے مارتے رہیں، کوئی فیوچر نہیں ہے اس ملک کا۔ کیونکہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، دنیا میں کوئی مجھے آج نیشن بتا دے، کوئی مجھے ایک ملک بتا دے جدھر انصاف کا نظام اور وہ خوشحال ہو۔ سوئٹزرلینڈ، میں اس کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ کوئی وسائل نہیں ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، سوائے پہاڑ ہے۔ یہاں کے آپ کے ناردرن ایریاز، گلگت بلتستان، اس سے کئی درجہ زیادہ خوبصورت علاقہ ہے، دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے، لیکن وہ سب سے خوشحال ملک ہے، کیونکہ رول آف لا انڈیکس کے اندر سوئٹزرلینڈ 99.9% ہے کہ رول آف لا ہے وہاں۔ اور میں نائجیریا کی مثال دیتا ہوں، سارے افریقہ میں سب سے زیادہ تیل کا ذخیرہ نائجیریا میں ہے، غربت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ رول آف لا انڈیکس میں وہ 7% ہے۔ پاکستان بھی کوئی 10-12% پہ ہے۔ وینزویلا ساؤتھ امریکہ میں سب سے زیادہ تیل ہے، وہاں لوگ بیچارے ہجرت کر کے جا رہے ہیں ملک سے، غربت ہے، کیونکہ رول آف لا نہیں ہے۔ تو یہاں تو رول آف لا کی آپ کی ساری قوم کے سامنے جس پہ شرمی سے دھجیاں اڑائی گئی، چوروں کے اوپر مسلط کیا گیا بیرونی سازش، جو امریکہ کے اندر، امریکہ اس سازش کا حصہ تھا، یہاں سہولت کار تھے، ہینڈلرز تھے، جنہوں نے ان چوروں کو ہمارے اوپر بٹھایا۔ اس کے بعد اگر قوم اس ظلم، اس ناانصافی کے سامنے اگر قوم بھیڑ بکریوں کی طرح سر جھکا دیتی ہے تو سامنے موت ہے آپ کے۔ یہ جو ارشد شریف سے ہوا ہے، پاکستان کا میری نظر میں نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، وہ آدمی جو صرف اور صرف ملک کے لیے کھڑا تھا، رائے حق پہ کھڑا ہوتا تھا، کئی دفعہ غلط بھی ہوتا، لیکن وہ اپنے ضمیر کے مطابق رائے حق پہ کھڑا تھا، ملک کے لیے کھڑا تھا۔ جو ملک کی بہتری ہے، ارشد شریف ادھر کھڑا تھا، کوئی اس کا دشمن بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کبھی اپنے ضمیر کا سودا کرتا تھا۔ باضمیر ایک وہ جرنلسٹ، صحافت جو ملک کا اثاثہ ہوتی ہے، ایسے صحافی ملکوں کا اثاثہ ہوتے ہیں کہ ملکوں کے اوپینین میکرز بن جاتے ہیں، کریڈیبلٹی ہے۔ کیوں اتنا غم ہے آج؟ میں نے کبھی پاکستان میں کسی صحافی کے اس طرح، اور بھی صحافی قتل ہوئے ہیں پاکستان میں، لیکن میں نے کبھی اس طرح کا رنج اور دکھ پاکستان میں نہیں دیکھا، اور غصہ جو ارشد شریف پہ ہوا، کیونکہ سارا پاکستان جانتا تھا، اس کے مخالف بھی جانتے تھے کہ وہ ایک دلیر، ناڈر، ایک سچا، ایک محب وطن پاکستانی تھا، اور اس نے جان اپنی دی اور شہادت لی۔ ہر کسی کو ہم شہید کہہ رہے تھے، جی فلانا شہید ہے، یہ شہید ہے، ایکسیڈنٹ میں مرتا شہید ہے،
وہ آدمی جس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں، میں نے اس کو 2 دفعہ کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ مجھے انفارمیشن تھی اس کو مارنے لگے، دھمکیاں مل رہی ایجنسیز، کبھی کچھ اس کو کہہ رہی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کھڑا تھا رجیم چینج کے خلاف سازش کے اوپر، وہ بار بار بے نقاب کر رہا تھا۔ حکم آتے تھے جی نامعلوم نمبر سے کہ یہ نہ کرو تمہیں یہ کر دیں گے، پتا تھا، پھر گھر میں اس کو دھمکیاں دی انہوں نے، پھر اس کو ہم نے ملک سے باہر نکالا، پھر دبئی کے اوپر پہنچ گیا اس کے پیچھے کہ دبئی سے اس کو واپس بھجوایا جائے، ادھر سے وہ کینیا گیا اور وہاں بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ چوروں کو ایکسپٹ کر بیٹھے، اور یہ جو انہوں نے ظلم کیا پاکستان سے، چوروں کو پہلے اوپر لے بٹھایا، انہوں نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آج پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس پہ چلی گئی ہے، چاہے موڈی دیکھو چاہے فچ دیکھو، قرضہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کو، قرضے ہم واپس کر نہیں سکتے، روپے پہ پریشر ہے، آگے تباہی نظر آ رہی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کسانوں سڑکوں پہ ہیں۔ کون سی قیامت تھی جو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا 6 مہینے پہلے؟ پاکستان کی اکنامک سروے کے مطابق جو انہوں نے پبلش کیا ہے، پاکستان کی تو 17 سال میں بہترین گروتھ ریٹ ہو رہی تھی، ان چوروں کو اوپر بٹھایا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور صرف ایک کام کیا کہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے جو کیسز تھے وہ دن بدن اپنے ختم کرتے جا رہے ہیں۔ آئے تھے اپنے چوری ختم کرنے کے لیے، میرے اوپر 3.5 سال ایک بس میرے اوپر بلیک میل ہو رہا تھا کہ میں کسی طرح ان کو NRO دے دوں، اور میری ساری سٹیٹمنٹس پڑھ دیں۔ میں نے کہا میں جو بھی مرضی ہو جائے میں تمہیں NRO نہیں دوں گا، اور اس لیے نہیں دوں گا کہ میں ملک سے غداری کروں گا، میں اپنے اللہ سے غداری کروں گا۔ یہ کون سا نظام ہے کہ بیچارے جیل بھرے ہوئے ہیں غریب لوگوں سے، جو مجبوری میں بے روزگاری میں چوری کریں وہ جیلوں میں چلے جائیں، اور یہ ڈاکے مار کے پکڑنے والوں کو ملک سے باہر بھاگ جائے، وہاں ڈیل کریں NRO لیں اور واپس آ جائے اور پھر چوری کریں۔ اس کے سننے میری بات، میرے مولا کا حکم ہے کہ تمہارے سے پہلے میرے مولا نے کہا کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو، قرآن میں کیا کتنی قومیں تباہ ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ اس کا حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو اور بدی کا مقابلہ کرو، اس کے خلاف کھڑے ہو، حکم ہے اس کا اللہ کا۔ کہیں اس نے نہیں کہا بس کہیں اس نے نہیں کہا کہ جی میں آپ نیوٹرل رہ لو، نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی اس نے کسی کو، یا ایک طرف کھڑے ہو یا جاؤ چوروں کے ساتھ۔ اور ہمیں یہاں کہا گیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے اور ہم نیوٹرل ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ آپ کے گھر یہ بالکل ویسے ہے کہ میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے اور چوکیدار کہے جی میں نیوٹرل ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، ملک کے اوپر ڈاکوں کو بٹھا کے اور کہیں جی ہم تو۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سیالکوٹ بار میں اس وقت وکلاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ارشد شریف سے بڑا صحافی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ارشد شریف کو بار بار یہ دھمکیاں موصول ہوتی رہی تھی کہ تم یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں پرسوں سے قدم بڑھا رہا ہوں۔ دیکھیں جو چیز اللہ قرآن میں کہتا ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ان کی سنت ہے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ قرآن کے اندر واضح ایک چیز، اللہ نے انسان کو کہا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ کرو، اس کو جہاد کہتے ہیں۔
सारे अल्लाह के पैगंबर, जो भी अल्लाह ने पैगंबर भेजा, वो सारे जुल्म के सामने खड़े हुए थे। हजरत मूसा फिरौन के सामने, हजरत इब्राहिम नमरूद के सामने, हजरत ईसा रोमन इंपीरियलिज्म और यहूदी एलीट के सामने खड़े हुए थे, आम आदमी के लिए खड़े हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कुफार के सामने खड़े हुए थे। उनको जब उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी और उनके ऊपर जुल्म किया, हिजरत की उन्होंने, उनके सामने सर नहीं झुकाया। कोई भी जो अल्लाह का पैगंबर आया वो हमेशा राह हक पे खड़ा हुआ है। जो अल्लाह के वली आए हैं, उसके बाद पैगंबर तो आखिरी हमारे नबी थे, उसके बाद जो अल्लाह के वली या सारे हिंदुस्तान में देख ले, एक से एक बड़े बुजुर्ग थे। दाता साहब से ले मियां मीर साहब, हजरत बाबा बुल्ले शाह, जो ले ले, हमारे पाकपटन के बाबा फरीद, ये सारे जो थे राय हक के मुसाफिर थे। सारे अल्लाह के लिए खड़े थे, राय हक के लिए, इंसाफ के लिए सारे खड़े थे। तो हुक्म अल्लाह का, जहाद का क्यों उसने कहा है कि जुल्म के सामने खड़े हो? आपकी बेहतरी के लिए, अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। बरतानिया के अंदर सुने, मैं आपको बताऊं जिंदा माशरा क्या होता है। बरतानिया ने अटैक किया अमेरिका के साथ मिलकर इराक, तेल का जंग थी सारी इराक में, दुनिया में दूसरे नंबर पे तेल के जखीरे, जंग तेल की थी। फायदा होना था अमेरिकी ऑयल कंपनीज और बरतानिया की ऑयल कंपनीज को। ये जरा सुने, 20 लाख लोग बरतानिया में सड़कों पे निकले कि ये नाइंसाफी है, जंग के खिलाफ निकले, हालांकि फायदा होना था उनको। ये होता है जिंदा माशरा। जब माशरा राय हक पे खड़ा होता है, वो जिंदा हो जाता है। जब ये आप इस तरह के जुल्म जो अशरफ शरीफ से हुआ, जो आजम स्वाति 75 साल का सेनेटर, एक ट्वीट कर दी उसने, कौन सा आसमान फट गया था, उसको नंगा करके 75 साल के आदमी को नामालूम अफराद नंगा करके उन्होंने उसको पर तशद्दुद किया। शहबाज गिल, उसको उन्होंने 2 दिन बंद करके जिस तरह का तशद्दुद किया, और मुझे अभी भी नहीं समझ आती है नंगा क्यों कर देते हैं सबको। ये कितने बेशर्म लोग हैं कि सिर्फ इंसान को जलील करने के लिए। ये हमारे आइन के अंदर है। हमारा आइन इंसान की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। ये आइन की वायलेशन करते हैं और डरते हैं सारे, इनसे को पूछता कोई नहीं है। नामालूम नंबर से टेलीफोन आ जाता है, जी ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। और ये बिल्कुल वही है कि मैं मिसाल देता हूँ, ये अफ्रीकन बफलो की, अफ्रीकी जो भैंस है, हजारों में खड़े होते हैं, 5-10 शेर उनके ऊपर हमला करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, वो एक को पकड़ के 5-6 शेर खा जाते हैं। वो सबसे तगड़ा जानवर है अफ्रीकी बफलो। वो क्योंकि डराते हैं, वो अपनी जान बचा के सारे भागना शुरू हो जाते हैं। वो सारे खड़े हो जाए, वो शेरों की मजाल है उनके करीब जा सके, लेकिन अपनी जान बचाते हैं, खुदगर्ज हैं, बुज़दिल हैं। ये हमारे से हो रहा है। ये जनाब नामालूम नंबर से टेलीफोन आता है, वो सारे डर जाते हैं। सोशल मीडिया के लोग उनको पकड़ लेते हैं। मीडिया चैनल्स को टेलीफोन जाता है। मुझे ये नहीं समझ आया चैनल्स को क्यों टेलीफोन किया था, क्यों चैनल्स को टेलीफोन किया था कि अरशद शरीफ को, इसकी कहानी को दबाओ, क्यों किया था? ये सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि ये थोड़े से लोग डरा धमका के लोगों को डरा देते हैं और उसके बाद मुल्क पे हर किस्म का जुल्म करते हैं। तो मैं ये जो निकल रहा हूं, ये मार्च नहीं है, ये इनकलाब है। मैं इस मुल्क को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा इन चोरों को हमारे ऊपर। और मैं आप सबसे जो बुकला कम्युनिटी है, देखिए आप
آپ کے اوپر اللہ نے دیکھیں قرآن میں جو ہماری ججمنٹ ہوگی نا آخرت میں وہ ہوگی جتنا انسان کو اللہ دیتا ہے نعمت بخشتا ہے اتنا ہی بڑا امتحان ڈال دیتا ہے. ہم سب کی ججمنٹ ہوگی کہ اس نے ہمیں دیا کیا. آپ کو قانون دیا اس نے, آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ سب سے زیادہ انصاف کے لیے کھڑے ہو. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اور میں اس لیے اپنے سارے وکلا ہر جگہ جا رہا ہوں, اپنے وکلا کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ نے اب اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. ہمارے اوپر ہر دوسرے دن میں کیس ہو جاتا ہے, میرے اوپر پتہ نہیں کتنے ایف آئی آر کٹ گئی ہے, کبھی وہ اریسٹ کرنے آ جاتے ہیں ڈرانے کے لیے, جو مرضی کر رہی ہے. ہمارے اندر جس وقت وہ جذبہ آ گیا کہ ایک ہم وہ بھینسوں کی طرح بھاگیں گے نہیں, خوف سے کسی کو پیچھے چھوڑ جائیں گے تاکہ کھا جائے. ایک ہمارے شہری سے ناانصافی ہوئی, ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. جب یہ کریں گے یہ ملک اٹھ جائے گا. یہ ملک تب اٹھے گا جب اس ملک میں انصاف قائم کر دیا. اس میں خوشحالی بھی آ جائے گی, اس میں خوشحالی بھی تب آئے گی. رول آف لا مدینہ کی ریاست میں پہلے اسٹیبلش کیا گیا, پھر خوشحالی آئی. پہلے خوشحالی نہیں آئی, پہلے انصاف آیا, پھر خوشحالی آئی. جو بھی ملک آپ کے سامنے سوئٹزرلینڈ, اسکینڈینیویا, یہ آپ کے سامنے ملک, ان کی مثالیں جائیداد اور پاکستانی رہتے ہیں, پوچھیں ان سے. غریب سے غریب لیبرر بھی پاکستان جو کام کر رہا ہے ان ملکوں میں اور جو وہاں کا شہری بن گیا ہے, اس کو پورا اعتماد ہے کہ کوئی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اٹھتے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں بیچارے ویزا لے کے مار مار کے وہاں پہنچتے ہیں. ان کے بچے ان کے سکولوں میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے جب ان کو وہ ایک ایسا انصاف کا معاشرہ ملتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. دیکھیں تو آپ کو فخر ہوگا دیکھ کے کہ اپنی جو آپ کی بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی ہے, فخر ہوگا دیکھ کے کہ وہ کیا کیا کام کر گئے, کیا کیا کارنامے ان کے. کیوں پاکستان نہیں آتے, کیوں پاکستان میں آگے سرمایہ کاری نہیں کرتے, کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے, یہاں کام ہی نہیں کر سکتے. جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے, قبضہ گروپ ہوتے ہیں. یورپ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. کیوں نہیں اس طرح کے پرائم منسٹر بھاگے پھر رہے ہیں, لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہوئے, ایک رسید نہیں دکھا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. کوئی اور ملک مجھے بتائے, ایک مجھے مغربی معاشرہ بتا دے جس کا پرائم منسٹر اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر رہ رہا ہو اور وہ جواب نہ دے کہ اس کا پیسہ کدھر سے آیا, منی ٹریل نہ دے. کیونکہ وہ انصاف ہے اور اس لیے خوشحالی ہے. تو میں آخر میں یہ چاہتا ہوں آپ صاحب میرے سے حلف لیں. یہ میں گفتار کے غازی نہیں چاہتا, میں ایکشن چاہتا ہوں آپ سے. تو میں چاہتا ہوں اصل میں ہاتھ کھڑا کر کے اپنے سامنے حلف لیں. سب اپنا دائیں ہاتھ اوپر کریں. عمران خان اس وقت سیالکوٹ بار میں موجود